اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے اس خطرناک اقدام کے سنگین نتائج سے خبردار کیا ہے، جس کے تحت قابض اسرائیل کے حکام نے الخلیل میں واقع مسجد ابراہیمی کے انتظامی اختیارات بلدیہ الخلیل سے واپس لے کر مغربی کنارے میں قائم نام نہاد قابض انتظامیہ کو منتقل کرنے کی منظوری دی ہے۔ حماس اسے ایک سازش کے طور پر دیکھ رہی ہے اور حماس نے اس فیصلے کو نہایت خطرناک یہودیانی کی قدم قرار دیا ہے۔ حماس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ فیصلہ مسجد ابراہیمی کی شناخت کو منظم انداز میں نشانہ بنانے کے تسلسل کا حصہ ہے، اور اگر یہ فیصلہ اسی طرح سے نافذ ہوا تو یہودی جو منشا رکھتے ہیں، جو ان کی سازش ہے، کہیں اس میں کامیاب نہ ہو جائیں۔ اس لیے حماس نے اس کو لے کر کے سخت وارننگ دی ہے اور الخلیل شہر کی عربی اور اسلامی شناخت کے خلاف اسے ایک واضح حملہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ایسا نہیں ہونے دے گا۔ نیز یہ بھی فلسطینی عوام اور مسلمانوں کے مذہبی اور تاریخی حقوق پر براہ راست اسے حماس نے ضرب بتایا ہے۔ حماس سے واضح کیا ہے کہ مسجد ابراہیمی کا انتظام چھیننا قابض اسرائیل کی ان مسلسل سازشوں کی ایک کڑی ہے جن کے ذریعے وہ مغربی کنارے کے مختلف علاقوں، جن میں القدس بھی شامل ہے، ان میں القدس میں زمین اور مقدسات پر مکمل کنٹرول مسلط کرنا چاہتا ہے۔ حماس نے اس بات پر زور دیا ہے کہ یہ فیصلہ اقوام متحدہ کی تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی تنظیم یونیسکو کے فیصلوں کے لیے کھلا چیلنج ہے، جس نے مسجد ابراہیمی اور الخلیل کی قدیم بلدہ کو خطرے سے دوچار عالمی ورثہ قرار دیا ہے۔ حماس ایک تنظیم ہے اور حماس نے عالمی برادری، اسلامی تعاون تنظیم، عرب لیگ، حقوق انسانی کے اداروں اور اقوام متحدہ کی تنظیموں، خاص طور سے یونیسکو سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں اور قابض اسرائیلی حکومت کی جارحیت کو روکنے کے لیے فوری اقدام کریں اور فلسطین میں اسلامی اور مسیحی مقدسات کو نشانہ بنانے والے جو یہودیوں کی سازش ہے اور اسے تسلطی منصوبوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جانا بے حد ضروری ہے۔ اسی تناظر میں قابض اسرائیل کے حکام نے گزشتہ روز بھی وہاں ایک ایسا فیصلہ منظور کیا جس کے تحت مسجد ابراہیمی میں منصوبہ بندی اور تعمیر کے اختیارات بلدیہ الخلیل سے واپس لے کر قابض انتظامیہ کے حوالے کر دیے گئے۔ یہ فیصلہ قابض فوج کے وزیر اسرائیل کاٹس کی منظوری سے کیا گیا ہے۔ قابض اسرائیلی ذرائع ابلاغ کے مطابق اس فیصلے کا مقصد بلدیہ الخلیل کو مسجد کے اندر اس کے اختیارات سے محروم کرنا ہے تاکہ حرم میں نئی چھتیں ڈالنے کے منصوبے پر عمل درآمد کا آغاز کیا جا سکے، جسے ایک کھلی یہودیوں کی ایک سازش یا صہیونی اسکیم قرار دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح قابض انتظامیہ کے ماتحت نام نہاد اعلیٰ کونسل برائے منصوبہ بندی اور تعمیر نے مسجد ابراہیمی کے اندر اس منصوبے کے لیے درکار اجازت ناموں کی حصول کے طریقہ کار کی منظوری بھی دے دی ہے۔ دوسری طرف بلدیہ الخلیل نے اس اقدام کو سرے سے خارج کرتے ہوئے یکسر مسترد کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ یہ نئے فیصلے اور اس سے قبل کی ضبطگی کی کارروائیاں مسجد ابراہیمی میں قائم موجودہ صورتحال کی سنگین اور غیر قانونی خلاف ورزی ہیں اور ان فلسطینی اداروں کے اختیارات پر حملہ ہیں جو قانونی طور پر اس کے انتظام کے مجاز ہیں۔ بلدیہ یعنی عام طور سے کہتے ہیں کسی شہری علاقے کو، میونسپل علاقے کو، تو بلدیہ نے ایک بار پھر اس امر پر زور دیا ہے کہ یہ خلاف ورزیاں یونیسکو کے اس فیصلے کو بھی براہ راست متاثر کرتی ہیں جس کے تحت مسجد ابراہیمی اور الخلیل کی قدیم بلدہ کو خطرے سے دوچار عالمی انسانی ورثہ تسلیم کیا گیا ہے۔ بیان کے اختتام پر بلدیہ الخلیل نے کہا کہ قابض اسرائیل کی جانب سے طاقت کے زور پر حقیقت مسلط کرنے کی پالیسی تاریخی اور قانونی حقائق کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ مسجد ابراہیمی خالصتاً اسلامی مسجد ہے اور الخلیل ایک فلسطینی عرب شہر رہے گا، اور فلسطینی عوام صمود اور ثابت قدمی کے ساتھ، جتنے بھی اس میں ہوں گے، صمود کے ساتھ ساتھ صمود اور ثابت قدمی کے ساتھ ان سازشوں کا مقابلہ جاری رکھیں گے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا؟ آپ اپنے تاثرات ہمیں کامنٹ باکس میں شیئر کر سکتے ہیں۔ لگاتار ایسے تمام جانکاریاں جو فلسطین سے جڑی ہوں، غزہ سے جڑی ہوں، اسرائیلی جارحانہ پالیسی سے جڑی ہوں یا مشرق وسطیٰ سے جڑی ہوں، آپ کو ہم اپنے ایسے ہی ویڈیو میں آپ کے سامنے لے کر آتے رہیں گے۔ آپ ہمیں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں۔